اگر آپ پیسے نہیں بچا پاتے، آپ سے سیونگ نہیں ہوتی، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے، یہ 3 منٹ میں آپ کے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں، کماتے بھی بہت ہیں، لیکن پھر بھی پیسہ کہیں نظر نہیں آتا۔ مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں، اور سوال یہ ہے آخر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے ہم اپنی فائنینشیل لائف کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے جتنا لینا چاہیے۔ پیسہ صرف کمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو مینج کرنے کا اصل ہنر دولت ہے۔ اگر آپ اس ہنر کو سیکھ جائیں تو چاہے آمدنی کم ہو یا زیادہ، آپ مضبوط مالی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ سب سے جو پہلا قدم ہے اپنی فائنینشیل پوزیشن کو جاننا، یعنی آپ کے پاس اس وقت کیا ہے، آپ پہ کتنا بوجھ ہے۔ اپنے اثاثے اور قرض الگ الگ لکھیں۔ یہ عمل تھوڑا آپ کو مشکل لگے گا، مگر یہی آپ کو حقیقت بھی دکھائے گا۔ جب آپ کو اپنی اصل حیثیت کا اندازہ ہوگا، تبھی آپ آگے جا کر بہتر ڈیسیژن لے لیں گے۔ دوسرا قدم بتاؤں، واضح فائنینشیل گول سیٹ کرنا۔ اکثر لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ پیسہ چاہیے، لیکن زیادہ کتنے کا نام ہے؟ کس مقصد کے لیے چاہیے؟ تعلیم، گھر، ریٹائرمنٹ یا انویسٹمنٹ؟ وائی؟ جب اپنے آپ گولز کو کاغذ پر نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تو دماغ ان پر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے روزمرہ کے فیصلے بھی انہی گولز کی طرف لے کے جانے لگتے ہیں آپ کو۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہے بجٹ۔ بجٹ کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف اخراجات کم کرنے ہیں، بلکہ ہر آنے والے پیسے کو پراپر طریقے پہ لگانا بھی ہے۔ ایک واضح پلان ہونا چاہیے، اتنا حصہ خرچ کرنے کے لیے، اتنا سیونگ کے لیے، اتنا انویسٹمنٹ کے لیے، اور باقی ایمرجنسی فنڈ کے لیے۔ اور جو لوگ بجٹ نہیں بناتے وہ مہینے کے آخر میں ہمیشہ حیران ہوتے ہیں کہ خرچ کہاں ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں اخراجات کو ٹریک کرنے کی۔ تو یہ عادت شروع میں مشکل لگے گی، لیکن جب آپ ہر چھوٹے بڑے خرچے کو لکھنے لگیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ غیر ضروری پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا نوٹ بک ہو یا موبائل ایپ آپ کی فائنینشیل لائف بدل سکتی ہے۔ آپ اس کو ضرور فالو کیجیے گا۔ چوتھا پوائنٹ ہے قرض سے بچنا۔ قرض وقتی طور پر آسان لگتا ہے، مگر یہ آپ کو طویل مدت تک کمزور کر دیتا ہے۔ اگر واقعی مجبوری ہو تو چھوٹے قرض لیں اور انہیں جلدی ختم کریں، ورنہ کوشش کریں کہ اپنی لائف سٹائل کو اتنا ہی رکھیں جتنے آپ کے وسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ پانچواں اور سب سے پاورفل قدم ہے ایمرجنسی فنڈ۔ یہ وہ پیسہ ہے جسے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا سوائے ہنگامی حالات کے۔ اس فنڈ کی موجودگی آپ کو ذہنی سکون دے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں اچانک آنے والی صورتحال جیسے بیماری ہو گئی، نوکری ختم ہو جانا یا کوئی بڑا خرچہ آپ کو بکھیر نہیں پائے گا۔ اور کیپ ان یور مائنڈ، صرف اخراجات کم کرنے سے زندگی بہتر نہیں بنتی۔ اصل کامیابی انکم بڑھانے میں ہے۔ اپنی سکلز کو اپ گریڈ کریں، نئی چیزیں سیکھیں، سائیڈ بزنس یا انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھیں، اور جو لوگ اپنی آمدنی کے لیے ذرائع تلاش کرتے ہیں وہ مالی طور پر ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے ہیں۔ یعنی فائنینشیل سٹیبلٹی کوئی ایک دن کا کام تو نہیں ہے، بلکہ یہ عادتوں اور آپ کے کچھ ڈیسیژنز کا نتیجہ ہے، کیونکہ بائی پروڈکٹ ہے۔ اگر آپ آج سے ہی اپنے فیصلوں کے ساتھ، اپنے پیسوں کے ساتھ ڈسپلن لے آئیں گے تو چند سالوں بعد would you believe you will be amazed کہ کیسے آپ کی فائنینشیل لائف ایک نئے لیول پر پہنچ گئی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔